بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان گفتگو ہے، جو موضوع گفتگو ہے، وہ منہج قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے مطابق عقائد اور نظریات ہیں۔ یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں، جس طرح حسن اللہ یاری کے حواری ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ مختلف پراپوگنڈا فیس بک پہ، یوٹیوب کومنٹس پر ادھر ادھر کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ بیچ میں سے انقلابی ٹولہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہمارے کافی عرصہ سے مخالف ہے، اور کچھ جو توحید کو لے کر ناسبیت کے وہ جھنڈے گاڑنے میں مصروف ہیں ہمارے خلاف، اور کچھ جو ہیں وہ پچھلے دنوں جناب ابراہیم رئیسی شہید اللہ مقامہ کی توہین کرنے پر یا مجتہدین کی تکفیر کرنے پر جو جاری کو ہم نے الحمدللہ علمی رد پیش کیا یا جوابات دیے، اس کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ولایت فقیہ کی ایک وقت پہ وہ رد کرتے ہیں، دوسرے وقت پہ وکالت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ابہامات جو ہیں وہ یہ یار لوگ جو ہیں وہ گھڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جو سننے والے ہیں یا نئے سننے والے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو ہمارے جو عقائد اور نظریات الحمدللہ جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہیں ان کی بابت کافی کنفیوژن رہتی ہے۔ آج ہم اجمالی طور پہ تذکرہ کریں گے کچھ عقائد اور نظریات کا کہ جو الحمدللہ ہمارے ہیں، اور ہم ان کی طرف تمام مومنین مومنات کو، مسلمین کو دعوت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ آئیے منہج قرآن و اہل بیت کے مطابق ان عقائد کو آپ اختیار کیجئے، اور جو قرآن و اہل بیت سے متصادم خود کھڑے ہوئے اور کہیں عقیدت کے نام پہ، کہیں کسی نام پہ جو خود کھڑی ہوئی چیزیں ہیں، تعویلات ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیے۔ اب ہم جو آج صرف مختصراً، جیسے میں نے اجمالی طور پہ کہا، تذکرہ کریں گے۔ آج صرف ہم تذکرہ کریں گے کہ کس عقیدے کے بابت ہمارا کیا مطلب نظریہ ہے، اور یہ ہم نے قرآن و اہل بیت سے الحمدللہ ثابت شدہ جو چیز لی ہے وہ کیا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں ہم ان میں سے جتنے موضوعات ہیں 8-10، ان میں سے ہر موضوع کے اوپر الگ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، جس میں اس موضوع کے اوپر جو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اس کے حق میں قرآن اور متواتر اور مستند احادیث معصومین علیہ السلام سے حوالہ جات پیش کریں گے۔ آج کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ مختصراً کچھ عنوانات کے اوپر ایک دفعہ پھر ہم بات واضح کر کے منہج قرآن و اہل بیت کی طرف اپنے سادہ لو مومنین کو دعوت دیں کہ آئیے، شیعت وہ نہیں کہ جو آپ کو یاری پیش کرتا ہے یا آپ متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید شیعت کا واحد عنوان یہ ہے کہ بزرگان اہل سنت کی جتنی توہین کر لی جائے، اختلافات اپنی جگہ۔ ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں کہا، آج انشاءاللہ اس پہ واضح بات ہو جائے گی کہ اختلافات ہیں۔ جو یہ کہتا ہے اختلاف کوئی نہیں تھا، یہ اختلاف ہے کوئی نہیں، وہ غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، چاہے شیعہ کہے چاہے سنی کہے۔ اختلافات ہیں، لیکن اختلافات جو ہیں وہ ہمیں بدتمیزیوں پر، تکفیر کرنے پر قائل نہیں کرتے، نہ ہمارے ہادیان میں سے کسی نے یہ طرز عمل اپنایا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو اس یاری کی محبت میں آ کر یا اس کے قائل ہو کر صرف ایک بات کے اوپر، وہی تکفیر والی بات کہ بزرگان اہل سنت کی تکفیر کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، اور جناب بس اس کی بلے بلے۔ اب اس کی پاداش میں وہ چاہے قرآن کی تنقید کرے، اس میں کمی کا قائل ہو، تعریف کا قائل ہو، اس کو کھلا برملا ناقص کہے، چاہے امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند امام باقر علیہ السلام کے بھائی جناب زید شہید جو مظلوم شخصیت ہے، حلیف القرآن ہے، ان کو ناسبی بولے، چاہے محمد حنفیہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے، وہ تمام جو یہ ملنگی مولائی ہیں، ان کو قابل قبول ہے۔ ان کی نظر میں قرآن کی جتنی اہمیت ہے، حسن اللہ یاری کی وجہ سے ہر شر میں سے خیر نکلتی، اس کی وجہ سے یہ نام نہاد جو مومنین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا قرآن و اہل بیت یہ جو رٹا انہوں نے لگایا ہوا تھا، یہ واضح ہو گیا کہ قرآن تو کہیں ہے ہی نہیں۔ یعنی آج یہی یاری صاف برملا کہے کہ میں جناب امیر کائنات کی شخصیت میں نقص کا قائل ہوں، کمی کا قائل ہوں، نقص کا قائل ہوں کہ نقص تھا، تو یہ آج سارے ملنگ اور مومنین اس کے دوالے ہو جائیں، جس طرح مجتہدین کی تکفیر کرنے پر انقلابی دوالے ہو گئے۔ لیکن قرآن ایسی مظلوم شخصیت ہے کہ نہ انقلابیوں کو ہوش آیا
इक्का दुक्का कहीं मजम्मत दबे लफ्ज़ों में होती रही, ना इसके सुनने वाले हवारियों को, इसके नौकरों को होश आता है। लेकिन जैसे ही बात अहले बैत तक आएगी सबको होश आ जाएगा, वहाँ मुज्तदीन तक आई सबको होश आ गया। दूसरी बात यह है कि हमने अपना एक बैकअप चैनल बनाया है रूहानियत नामा ऑफिशियल के नाम से। ये हमारे इस चैनल का बैकअप चैनल भी होगा, चूँकि यारी मदारी के काफ़ी चाहने वाले हमारे इस चैनल के दर पे हो गए हुए हैं, तो किसी वक्त खुदा न खास्ता ये चैनल हैक हो जाए, बंद हो जाए, तो एक बैकअप पे चैनल होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप सबसे दरख्वास्त है कि उसको सब्सक्राइब करें। और वो सिर्फ बैकअप चैनल नहीं है वो इंशाल्लाह कल से आपको उसके ऊपर भरपूर इल्मी इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। उसमें मुख्तसर दुरानिया के दर्स होंगे, यहाँ तो ज़रा तफसीली दर्स होते हैं, वहाँ मुख्तसर दरूस होंगे। उसमें मुख्तलिफ तफसीर उलमा कराम की, जो उलमा हक़ है उनकी पेश की जाएंगी, मुख्तलिफ वाक़यात पेश किए जाएंगे और इबरतनाक वाक़यात होंगे, इंसान साज वाक़यात होंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर अहादीस मसूमीन का सिलसिला शुरू किया जाएगा, तफसीर पेश की जाएंगी, क़ससुल अंबिया, क़ससुल उलमा और कुरान और अहले बैत से साबित शुदा वज़ाइफ मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर वो पेश किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह सिर्फ बैकअप चैनल नहीं है, वहाँ पर अपनी तर्ज की एक अलग तबलीगात का सिलसिला कल से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है बशर्ते ज़िंदगी और सेहत और सलामती। तो इस चैनल को रूहानियत नामा ऑफिशियल को आप लाजमी, आपसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं बाकायदा अपने आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अकीदा तौहीद की बाबत हम बात करना चाहेंगे और फहरिस्त के उन्वान में सर फहरिस्त है भी यही, अकीदा असूल दीन भी यहीं से शुरू होते हैं कि अकीदा तौहीद जो है वो मनहज कुरान अहले बैत के मुताबिक क्या है। हमने अपनी तहकीक से और उलमाए बुजुर्गान उलमाए हक़ की जो नतीजे हैं, जो उन्होंने नतीजे अखज़ किए हैं कुरान और फरामीन अहले बैत से, उनकी तलीमात से जो निचोड़ हासिल किया है, उससे हमने क्या लिया या क्या होना चाहिए या क्या है हमारा। तो सबसे पहले अकीदा तौहीद की बाबत हम बात वाज़ह कर दें कि हम तौहीद के ऊपर किसी किस्म के समझौते के कायल नहीं हैं और इसी तरह आयात कुरानी के ऊपर हम रवायात को तरजीह देने के कायल नहीं हैं। हमारा अकीदा तौहीद जो है वो बड़ा वाज़ह है, वो वही अकीदा है जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया, जो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ह है, जो फरामीन जनाब अमीर कायनात खुतबात अमीर कायनात से वाज़ह है और जो सैयदुल शुहदा से लेके फिर आखिरी इमाम तक वाज़ह है, जो सहीफ़ा कामिला से वाज़ह है कि अल्लाह एक है और वही तमाम कायनात और मखलूक़ातों का यकता खालिक है। उसकी खिलकत में मुआवनत कोई नहीं, किसी की किस्म की कोई मुशावरत किसी की नहीं है, ना ही वो अपनी खिलकत की वजह से माज़अल्लाह को थक गया कि उसने किसी की मुशावरत दी, किसी के ज़िम्मे को काम लगा दिए। वो अपनी तख्लीक़ात में यकता है, वो अपनी सिफ़ात में यकता है, तमाम सिफ़ात उसकी ज़ात का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह के अलावा काबिल इबादत कोई नहीं, इसी तरह काबिल जो इस्तानत का और इस्तिमदाद का इस्तिकाक है वो भी अल्लाह के अलावा किसी का नहीं। तो जो कुरान वाले बैत के मनत से वाज़ह हमें तालीमात मिलती हैं, जो आयात से टकराती नहीं हैं तालीमात, जो घड़ी नहीं गई हैं, उसमें उसके मुताबिक हमारा अकीदा तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफ़ात में अपनी ज़ात में यकता और तन्हा है। वो जो अकीदा वहदतुल वजूद है हम उसको एक कुफ्री अकीदा समझते हैं और जो वलायत तकवीनी है जिसका टुच लगा के अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात पर इल्मी हमले किए जाते हैं, उसके कायनात में उसके अलावा तसर्रुफ़ात का हामिल मुक़द्दस शख्सियात को माना जाता है। हम इस अक़ीदे से ज़ाहिर बरात करते हैं। अल्लाह ताला के अलावा ना किसी की इबादत नहीं हो सकती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दोनों जो चीज़ें हैं यानी इबादत और इस्तिआनत, इन दोनों में के बारे में जो सूरह फातिहा शरीफ में ये बात आई है, ये आयत आई है, इसका मजाज देख लें, इसकी ग्रामर के हिसाब से वज़न देख लें और इसका हुक्म देख लें, या इसकी जो एक पुकार है कि ना हम तेरे अलावा इबादत किसी की करते हैं, ना मदद किसी, तेरी मदद चाहते हैं, तेरी इबादत करते हैं। तो जिस तरह इबादत गैर खुदा की नहीं हो सकती, मदद भी गैर खुदा की नहीं हो सकती। अब रहा मामला कि जनाब क्या ये हस्तियाँ हमारी मदद नहीं करती या दुनियावी असबाब के तौर पर किसी से मदद मांगना भी शिर्क में आ जाता है। तो वो हमने बारहा वाज़ह किया है कि शिर्क में वो चीज़ आएगी कि जो दुआ में आएगी। दुआ अल्लाह के अलावा किसी की नहीं हो सकती। दुआ इबादत है, इबादत सिर्फ खुदा की। और दुनियावी असबाब से मदद मांगना, ज़ाहिरी असबाब से मदद मांगना या इन शख्सियात से अल्लाह के हुज़ूर शफ़ाअत की दरख्वास्त करना जो इनके हरम में इनके मज़ारात में खुद आइमा ने जाकर की है, यानी इल्तिमास से दुआ, उसको हम ना शिर्क समझते हैं, ना इल्तिमास से दुआ करने की किसी की हम तकफ़ीर करते हैं। और इसी तरह बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा वसीले के आड़ में, तवस्सुल की आड़ में, उसकी आगे बात करेंगे, इल्तिमास से दुआ की आड़ में अल्लाह को छोड़ के बराह रास्त मुक़द्दस शख्सियात से हाजात मांगना, मुश्किलात और मसाइब को दूर करने की बराह रास्त उनसे दुआ करना, इसको हम कुरान और अहले बैत के मनहज और तालीमात के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो अकीदा तौहीद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वाज़िह है। और मैंने जैसे अर्ज़ की कि आने वाले दिनों में इस एक मौजू के ऊपर तफसीली वीडियो में फिर हम कुरान
اور فرامین اہل بیت جو ہیں اپنے عقیدے کے حق میں ان کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو مختصراً عقیدہ توحید یہ ہے کہ کائنات کے بنانے سے لے کر اس کو چلانے تک اللہ تعالیٰ خود کافی ہے، نہ اس کو کسی معاون کی ضرورت ہے، نہ کسی مشاورتی کمیٹی کی ضرورت ہے، نہ اس نے کسی کو اپنے وہ تفویض کر دی ہے کہ کائنات بنائی، کچھ شخصیات کو خلق کیا، مقدس شخصیات کو، اور سارے امور ان کو تفویض کر دیے۔ یا ولایت تکوینی جیسا نظریہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آیات قرآنی میں اور فرامین محمد وآل محمد علیہ السلام میں اس قسم کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ ہمیں واضح طور پر نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت نے ولایت تکوینی کے اس میں جناب کچھ شخصیات کو مکمل اختیارات سونپ دیے ہیں، تصرفات کا حق دے دیا۔ کائنات میں تصرف کرنے والی ذات، زندگی دینے والی ذات، موت دینے والی ذات، بیماری اور شفا کے معاملات دیکھنے والی ذات، رزق میں کمی اور اضافے پر قدرت رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہمارا وسیلہ اور واسطہ ہے۔ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کے ناموں کی لاج رکھ کے ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، ہمیں صحت اور سلامتی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ناگہانی مصیبات اور آفات و بلیات میں اللہ کے حضور ان ہستیوں کا واسطہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹال بھی دیتا ہے۔ لیکن آگے جا کے ہم توسل یا واسطہ اور وسیلہ کی بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ بقول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے حضور واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کی آگے بات کریں گے۔ تو یہ مختصراً عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد نبوت کے بارے میں ہمارا واضح عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان کی ہم نبوت اور رسالت کے قائل ہیں الحمدللہ، اور جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو اللہ کا آخری نبی سمجھتے ہیں، جو کہ وہ ہیں اور ختم نبوت کے قائل ہیں، اور اس چیز کو دائرہ اسلام اور ایمان سے خارج ہونے کا سبب مانتے ہیں کہ جس طرح مرزا قادیانی ملعون یا دیگر جھوٹے دعوے دار جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، دجال ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی صورت میں بشری نبی یا پیغامی نبی، کسی بھی صورت میں کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آ سکتا، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ظاہری حیات میں جو سلسلہ آسمانی خبروں کا احکام کا تھا وہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، شریعت آپ پر کامل ہو گئی، وہی آپ پر کامل ہو گئی۔ اب بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی نیا حکم آئے گا، نہ وہی آئے گی، اور جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ ائمہ طہار علیہ السلام پر فرشتوں کی آمد و رفت احکام کے سلسلے میں ویسے ہی ہے، یا ائمہ طہار کو بھی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معراج کروائی جاتی ہے ہر شعبہ جمعہ، اور اس طرح کی روایات ملتی ہیں، ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف کچھ روایات کا سہارا لے کر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منہج قرآن والے بیت سے ثابت شدہ نہیں ہیں۔ اسی طرح امامت اور ولایت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ جو منہج قرآن والے بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے، امت کے سامنے احکام اسلامیہ، احکام قرآن کی تشریحات اور توضیحات کے لیے، محافظت عقیدہ ختم نبوت کے لیے، محافظت شریعت اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہادیان کا ایک سلسلہ چہادہ معصومین 12 ائمہ کی صورت میں باقی رکھا، جن میں سے پہلے امام جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہم بعد از نبی خدا آپ کو معیار حق سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امامت اور رہبری کے قائل ہیں۔ آپ کے بعد جناب حسن مجتبیٰ اور اسی طرح امام آخر الزمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، ہم تمام ائمہ کی امامت کے قائل ہیں، ہم آپ کی عصمت اور طہارت کے قائل ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی باحکم خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا امام اور قائد اور رہبر اپنے بعد نامزد کیا، اس چیز کے ہم قائل ہیں۔ تو امامت اور ولایت کے حوالے سے ہم بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر المومنین کو ان کا وصی برحق اور خلیفات و بلا فصل کے والا عقیدہ جو ہے اس کے الحمدللہ قائل ہیں۔ یہ امامت اور ولایت کے بارے میں ہمارا مختصر نظریہ ہے۔ ائمہ طہار علیہ السلام کے حوالے سے، امامت اور ولایت کے حوالے سے ہم ولایت تشریع کا ان کو حقدار سمجھتے ہیں۔ ولایت تکوینی کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اس نظریے کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے، واضح تعلیمات سے ثابت کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اس کے قائل بھی نہیں۔ ائمہ طہار علیہ السلام کا تقیہ کرنا، ہمیں تقیہ وہ کرنا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ائمہ طہار علیہ السلام کا ہدایت دینا بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کی نشر و اشاعت، اس کے ہم قائل ہیں۔ ائمہ طہار سے جو باقی عقیدے منسوخ کر دیے گئے، یعنی براہ راست ان سے منت مرادیں مانگنا، براہ راست ان سے روزی روٹی کے معاملات وہ کرنا، براہ راست ان کو مخاطب کرنا، اس چیز کو ہم خود انہی شخصیات کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ائمہ طہار سے ہم روزی روٹی یا اس طرح کی چیزوں کے مانگنے کے قائل نہیں ہیں، چونکہ منہج قرآن والے بیت میں اس کی ذرا گنجائش نہیں نکلتی۔ ہاں، اللہ کے حضور ان کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کو ہدایت تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو ہماری علمی مشکلات کو حل کیا ہے
اور علم دین کو اور دیگر معاملات کو جس طرح سہل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم ان کی اس کے قائل ہیں، اور مقام وسیلہ میں اور بعنوان شفاعت الحمدللہ ائمہ طہار کی نہ صرف مدد کے قائل ہیں بلکہ محتاج بھی ہیں۔ دنیا آخرت میں ان کے وسیلہ، ان کی شفاعت کے ہم قائل ہیں، محتاج ہیں، لیکن اللہ وسیلے اور شفاعت کے عنوان سے اللہ کو چھوڑ کے براہ راست ان ہستیوں سے مخاطب ہونا، ان سے ہی روزی روٹی اولاد مانگنا، حاجات مانگنا، مشکلات دور کرنے کی دعا کرنا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں خود قائل نہیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے واضح تعلیمات کے مطابق۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ عقیدہ قرآن یا عقیدہ کاملیت قرآن، اس بابت الحمدللہ ہمارے آنے والی کتاب المکتب میں آپ کو تفصیلی موضوع ملے گا۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جو بدبخت، جو نجس قرآن مجید فرقان امید پر وار کرے کہ یہ مکمل نہیں ہے، یہ تحریف ہو چکی ہے، اس میں سے کچھ آیات کو نکال لیا گیا یا کچھ آیات ڈال دی گئیں، یعنی کسی قسم کی بھی تحریف، کمی بیشی کا قائل ہو، اس کو مکمل نہ مانے، اس کو محفوظ نہ مانے، اس کی محفوظیت پر سوال اٹھائے، اس کی کاملیت پر سوال اٹھائے، وہ چاہے بزرگان میں سے ہو، متقدمین میں سے ہو، متاخرین میں سے ہو، معاصر میں سے کوئی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو دائرہ اسلام اور ایمان سے خارج سمجھتے ہیں۔ جو قرآن مجید، موجودہ قرآن مجید الحمد سے والناس تک کو مکمل اور محفوظ نہیں سمجھتا، اس کی جو ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے لی ہے اس کے اوپر تعویلات کرتا ہے، اس پر یقین نہیں رکھتا، قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات کو نکال لیا گیا، ایسے عقیدے کو رکھتا بھی ہے، اس کا پرچار بھی کرتا ہے، ہم ایسے شخص کو بالکل دائرہ ایمان اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد توسل شخصی، توسل شخصی یعنی براہ راست ائمہ طہار سے توسل کر کے ان کو مخاطب کرنا، اس کی بابت جو لوگ اس کی شکل کو بگاڑ بیٹھے ہیں، یعنی توسل کی آڑ میں آہستہ 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 اللہ تعالیٰ تو اسکپ بھی کر دیا معاذ اللہ، اور جن ہستیوں کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا تھا ان ہستیوں تک رک گئے، ہم اس کو خود قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے واضح خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی عقیدہ، ایسا کوئی نظریہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے ہمیں نہیں ملتا، اور بقول امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کہ جو چیز ہم اہل بیت کے گھر سے نہ ملے وہ باطل ہے، یعنی جس کی تصدیق ہم اہل بیت کے گھر سے نہ ہو، جس کا وجود ہماری سیرتوں میں نہ ملے، وہ باطل ہے۔ اب وہ دعا ہو، وہ وظیفہ ہو، وہ عقیدہ ہو، وہ نظریہ ہو، وہ کوئی رسم ہو، جو چیز اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے نہیں نکلی، یعنی اس کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کی، اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ توسل شخصی یعنی دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر براہ راست وسیلے کے عنوان سے مقدس شخصیات کو پکارنا، ان سے مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا کرنا، یا حاجات مانگنا ان سے براہ راست، یا اللہ کے علاوہ ان کے نام کی نظر و نیاز ماننا، منت ماننا، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں ہم منہج قرآن والے بیت، تعلیمات قرآن والے بیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے ایک کے موضوع کے اوپر تفصیلی ویڈیو آئے گی، تو اس میں اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔ توسل شخصی اس حد تک کہ حرم معصومین علیہ السلام میں، مزارات معصومین علیہ السلام میں، خاص کر حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حرم جناب امیر المومنین میں ائمہ طہار کا جا کر ان کو براہ راست التماس سے دعا کرنا ثابت ہے، مختلف دعاؤں سے ثابت ہے، مختلف سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جب ائمہ طہار کسی معصوم، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے معصوم کی قبر مبارک پر جاتے تھے، جیسے زاد العباد میں جناب آیت اللہ محمد سید نجفی صاحب نے امام تقی الجواد علیہ السلام کی ایک دعا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے اللہ سے مانگی، اور اس دعا کے بیچ میں آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کے اس میں حاضر ہوا ہوں، دربار پر، مزار پر یا قبر مبارک پر، آپ اللہ کے حضور میری اس دعا کو پورا کرنے کی درخواست کیجیے گا۔ اس حد تک التماس دعا کے ہم قائل ہیں، یعنی قائل اس مراد سے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کرتا، کوئی شرک نہیں کرتا، ان ہستیوں تک جیسے درود پہنچتا ہے، اب وہ درود اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، وہ براہ راست سنواتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اس میں ہمیں کوئی عمل دخل یا فتویٰ دینے کی ہماری اہلیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے حرم مبارک پر جا کے یا حرم معصومین میں سے کسی کے حرم پر جا کر اگر آپ ان سے یہ کلمات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام کرنے آئے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہماری مشکلات دور کرنے کی درخواست کر دیجئے، ہماری شفاعت کر دیجئے، تو اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، اور یہ چیز خود معصومین علیہ السلام کی مختلف دعاؤں اور سیرت سے ثابت ہے۔ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر توسل شخصی کے نام پر پھر آپ ان کو اسی طرح پکاریں یا براہ راست، یہ تو التماس دعا ہے، براہ راست ان سے دعا کریں وسیلے کی آڑ میں، اس کو ہم خلاف تعلیمات قرآن و اہل بیت سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور امہات المومنین کے حوالے سے ہمارا نظریہ کیا ہے، جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہماری پچھلی کچھ ویڈیوز کو لے کے، اور بات کو کوئی اور ہی رخ دیا جا رہا ہے۔ جی ہمارا نظریہ واضح اور صاف ہے، اور الحمدللہ یہ نظریہ بھی قرآن سے اور اہل بیت سے ثابت شدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں واضح حکم ہے، جس کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ تمہیں
کسی گروہ کی دشمنی یا مخالفت اس بات پر آمادہ نہ، ظلم پہ آمادہ نہ کر دے کہ حد سے بڑھ جانے والوں میں تمہارا شمار نہ ہو جائے۔ یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تعلیمات رسول اور آل رسول علیہ السلام میں یہ چیز واضح ہے کہ اختلافات کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا جو ثابت نہیں، یا کسی پہ وہ باتیں ان سے منسوب کر دینا جو ثابت نہیں، یا اختلافات جتنے ہیں ان اختلافات کی بنیاد پر فتنہ پھیلانے کی طرف صحیح اور کوشش کرنا، یہ قرآن اور اہل بیت کے منت سے ہرگز ثابت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ جناب 4 کے علاوہ باقی سارے پھر گئے تھے، ہم اس روایت کے قائل نہیں، اس روایت کو بھی باطل سمجھتے ہیں، اس کے متن اور مسودے کو بھی خلاف تعلیمات اہل بیت سمجھتے ہیں۔ یعنی ان 4 کے علاوہ بے شمار نام تو ابھی بھی لیے جا سکتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جناب عباس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب مقداد کے بارے میں، جناب مقداد کے علاوہ یعنی جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور جناب عمار، یہ وہ 4 ہیں نا جن کے علاوہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے علاوہ عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب عباس ہیں، اور جناب کمیل ہیں، اور کافی شخصیات ہیں۔ دوبارہ مختصراً یہ کہ ہم اس روایت کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ 4 کے علاوہ باقی سب پھر گئے تھے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے امامت اور خلافت کے حوالے سے یعنی خلفاء ثلاثہ وہاں پہ اختلاف ہے، اہل بیت علیہ السلام کے درمیان اور ان شخصیات کے درمیان بالکل اختلاف ہوا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں ہم جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا خلیفہ، امام، سید اور سردار بحکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بعد از نبی خدا ہمارے لیے معیار حق، معیار فضیلت وہ جناب امیر المومنین ہیں۔ لیکن جناب امیر المومنین کے سیرت اسوہ اور روش اہل بیت کو دیکھتے ہوئے ہم صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے اختلافات کی بنیاد پر۔ منہج قرآن و اہل بیت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ جناب امیر المومنین نے اس اختلاف کی بنیاد پر کہ آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا گیا، آپ نے خلفاء ثلاثہ کی سر عام یا تنہائی میں تکفیر کی ہو، ان کو مسلمان نہ مانا ہو، ان کے بارے میں یہ کہا ہو کہ جناب یہ اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، تو پھر جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں تو پھر خود بہت بڑا سوال جناب امیر المومنین کے قیام نہ کرنے پر ہو جائے گا، چونکہ اپنی حق تلفی پر، اپنے حق سے محروم کر دیے جانے پر مختلف سلسلہ مظالم جو تاریخوں میں لکھے گئے ہیں یا جن کو شیعہ بڑا بیان کرتے ہیں، اکابرین یا علماء اور ذاکرین، ان کے اوپر خاموشی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس وجہ سے خاموشی تھی کہ اسلام کا شرازہ نہ بکھرے، امت کی عبادت میں فرق نہ آئے، تو جب وہ لیڈران اسلام سے پھر گئے تو پھر جناب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ اور قیام نہ کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر امام وقت کوئی بھی ہو، جب معاملہ اسلام کا آ جائے گا، اسلام کے نام پر حکومت میں آ کر لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، تو پھر امام شکوے نہیں کرتا، قیام کرتا ہے۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، گالم گلوچ کے، تبرہ بازی کے قائل نہیں ہیں، تبرے کا غلط مفہوم ہمارے ہاں جس کو رواج دیا گیا ہے اس تبرے کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ تبرے کے ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ جیسے حکم قرآن ہے کہ مومنین کا نبی خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں مختلف کفار کے نظریات کے حوالے سے یا کفار کے جو بڑے تھے ان کے حوالے سے کہ آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ظاہر برات، تو بڑے کو ہمیں ظاہر برات سمجھتے ہیں۔ اور جو ظالمین ہیں، جن کے ظلم ثابت ہے، یا جو قاتلین ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ظاہر ان کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ قاتل کو ہم قاتل سمجھیں گے، ظالم کو ظالم سمجھیں گے، لیکن کچھ اختلافات کو بنا کر ایک بات کے ساتھ ایک بات کو اٹیچ کر دینا، جناب امیر المومنین کو حق سے محروم کیا گیا، امامت نہیں دی گئی، خلافت نہیں دی گئی، برادران کی کتب سے بھی یہ چیز اختلافات ثابت ہے، اپنی کتب سے بھی ثابت ہے، اس کی بنیاد پر تکفیر کرنا، اس کی بنیاد پر جناب آگے جو روایتیں ہیں ہاتھ اٹھانے والی اور یہ وہ، ہم اس کے قائل ہیں۔ اسی طرح امہات المومنین کے حوالے سے ہم تمام کو اپنی نص قرآنی سے مائیں سمجھتے ہیں، تمام ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ ہیں، یعنی جنگ جمل ہو یا دیگر معاملات ہوں، جہاں پہ علی علیہ السلام کے مد مقابل کوئی بھی شخصیت ہوگی تو ہم حکم نبی کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر کائنات کو ہی حق پر سمجھتے ہیں اور رہیں گے، اور انہی کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ علی علیہ السلام کے مد مقابل آنے والی شخصیات کو ہم اس معاملے میں بالمقابل علی مرتضیٰ کبھی بھی حق پر نہیں سمجھتے ہیں، نہ سمجھیں گے۔ یہ حکم نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق علی اور علی حق کے ساتھ، اور برادران کی کتب سے بھی یہ حدیث ثابت ہے۔ تو امہات المومنین ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہم سب کی عزت اور احترام کے قائل ہیں، ہم اختلافات کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت اور خلافت کا حقدار علی بن ابی طالب کو سمجھتے ہیں اور ان کو امام سمجھتے ہیں، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر قطعاً ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جناب امیر نے خود کسی کی تکفیر کی۔
अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इनको मुसलमान ना समझते या ये वाक़यातन इस्लाम से, फिर देखें ईमान के दर्जों में कमी हो सकती है, किसी चीज़ की बाबत आप गुनाहगार हो सकते हैं, किसी का हक आप ना देकर अल्लाह ताला के हज़ूर गुनाहगार हो सकते हैं, मामले अलग हैं। लेकिन बराह रास्त ये कह देना कि जनाब इनका ईमान ही साबित नहीं, इस्लाम ही साबित नहीं, तो फिर बात वही है कि आज 14 सदियाँ बाद अमेरिका में बैठे जरसूमे को तो ये नज़र आ गया ये तो मुसलमान ही नहीं थे, तो 14 सदियाँ पहले जो इनके साथ थे जनाब अमीर कायनात उनको नजर ना आ सका, तो फिर तो तुम्हारे इमाम बनने के काबिल ये मदारी है यारी। जिसको ज्यादा पता है, जिसको 1400 साल बाद वो बात पता है जो 1400 साल पहले जनाब अमीर को नहीं पता। तो मुख्तसरन अर्ज ये है, इख्तलाफात हैं जी बिल्कुल हैं, शिया सुन्नी में जो हद फासिल चीज़ें हैं वो हैं जी बिल्कुल हैं, लेकिन शिया मकतब में, मकतब कुरान वाले बैत में कहीं ये चीज़ नहीं है कि आप लोग बरमला इनकी तकफीर करें या जनाब अमीर से इनकी तकफीर को मंसूब करेंगे, जनाब अमीर खुद इनको काफिर समझते थे, और या आप इन पर तबर्राबाजी के नाम पर दशनाम दराजिया करें, उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जो इख्तलाफात है उस इख्तलाफात के अलावा हम तमाम उम्महातुल मोमिनीन के उसके कायल हैं, इज़्ज़त के कायल हैं, और हम समझते हैं कि जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हो, जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा हो या दीगर उम्महातुल मोमिनीन हो, इनमें बिल्कुल भी कुरानी नस से हमारी माएँ हैं और इनकी इज़्ज़त और एहतराम में उस लिहाज से बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। जहाँ मामला इख्तलाफ का होगा वहाँ भी हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हम मौला अली के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तकफीर करना, बदतमीज़ी करना, सहाबा किराम के हवाले से ऐसी बातें करना कि जो चीज़ें मिलती नहीं है, सिरे से नहीं मिलती, ऐसे नज़रियात को जनाब दवाम देना, मुख्तलिफ घटिया बातों को लेकर इन पर चढ़ दौड़ना, इनसे मंसूब कर देना, ये माजरत के साथ मनहज कुरान वाले बैत में ये चीज़ें साबित नहीं। मनहज कुरान वाले बैत हमें ये कहता है जो हक पर है उसको हक पर कहो, जो उस मामले पर हक पे नहीं उसको साफ कहो कि वो हक पर नहीं। जहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन का हक तलफी हुई वहाँ पर हम साथ खड़े हैं। हम बार बार इस चीज़ का यादा करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन को खलीफा तो बिला फसल समझते हैं, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर सहाबा किराम के हवाले से उम्मत में फितना डालना, उनकी तौहीन करना, इसको हराम समझते हैं। जनाब आयशा की तौहीन को हराम समझते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके मुक़द्दसात की इस तरह से तौहीन करना कि उनको इस्लाम और ईमान से खारिज कर देना, ऐसा नज़रिए का शख्स खुद दायरा ईमान से खारिज होने का एहतमाल है उसका, क्योंकि वो एक तोहमत से काम ले रहा है और तोहमत की निस्बत अहले बैत की तरफ जा रही। चूँकि अहले बैत का नज़रिया नहीं था, इख्तलाफ था, शिकवे थे, नाराज़गियाँ थी, सब कुछ हो सकता है और है, कई चीज़ें साबित हैं शिया सुन्नी कुतुब से। ये चीज़ कहीं नहीं साबित कि जो ये यारी मदारी या इस तरह के दूसरे ज़ाकरीन और फितना परवर लोग फैलाते फिरते हैं कि जनाब वो अशकिया थे, उन पर लान तान करना जायज़ है, उनको काफिर समझना जाए, इस तरह की कोई चीज़ कुरान वाले बैत की वाज़ेह तालीमात से साबित नहीं। हाँ, गालियों की गढ़ी हुई तालीमात से तो भी हर चीज़ ही साबित है। तो हम तकफीर के भी कायल नहीं, सहाबा किराम के हवाले से इस नज़रिए के भी कायल नहीं कि जनाब चार के अलावा बाकी सारे फिर गए। उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन के बिल्कुल कतन कायल नहीं है, और ऐसे उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करने वालों को हम दायरा ईमान से, इस्लाम से खारिज समझते हैं कि बिलवास्ता वो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। इख्तलाफ रखना या जो इख्तलाफ हैं उनके ऊपर कायम रहना, ये इसमें कोई वो दो राय नहीं। इख्तलाफ भी अहले बैत हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ करना सिखाते हैं। इसी तरह तकलीद व इज्तिहाद के बारे में हमारा ये नज़रिया है कि इंसान सबसे पहले खुद सही और कोशिश करे, तालीमात कुरान और हदीस को सीखे, समझे, अहकाम इस्लामिया को समझे। लेकिन ज़ाहिर है कि हर किसी की बस की बात नहीं, इसलिए कुरान में कहा गया कि तुम में से एक जमात मफहूम पेश कर रहा होनी चाहिए जो जाए और दीनी तालीम सीखे और वापस आकर अपने लोगों को, अपने कबीले के लोगों को, इलाके के लोगों को सिखाए। यानी मुमकिन नहीं हर शख्स के लिए कि वो ये बराह रास्त उस तक पहुँच सके कि खुद मसाइल का हल कुरान और हदीस से निकाल सके। तो इस मामले में हमारा नज़रिया ये है कि अव्वल तो कुरान और हदीस की तालीम इतनी हासिल करें कि आप रोज़मर्रा में पेश आने वाले वाक़यात का हल खुद समझ सकें। लेकिन चूँकि हर किसी के पास की बात नहीं, हर किसी का फ़हम इतना नहीं, तो फिर ऐसे में किसी भी साहिब राय मुज्तहिद के फतवे से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तकलीद उस तरह से हम उसके कायल नहीं है कि जनाब आप नियत करें, फिर एक शख्स फ़र्द वाहिद की तकलीद के बिल्कुल हम कायल नहीं है। कुरान में भी जो हवाला दिया जाता है कि अगर नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो, वो भी जमा का सही है। और जो इमाम की रिवायत का हवाला दिया जाता है कि हमारी हदीस के रावियान की तरफ रुजू करो, वो भी जमा का सही है। तकलीद शख्स वाहिद की तकलीद का कहीं हमें हुक्म नहीं है, और ना ये कोई मेयार कुरान और अहले बैत है कि मैं किसी एक साहब की तकलीद करूं और मेरे पे दूसरे अहले इल्म का, दूसरे, या तो आप दूसरों से फिर इज़हार बुरात करेंगे, एक वक्त में एक मुज्तहिद होगा, बस पॉलिसी ये हो, सब उसी की तकलीद करेंगे। दीगर मुज्तहिदीन उसके नुमाइंदगान के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में होंगे,
یعنی یورپ میں سے ایک نمائندہ ان کا ہو جائے گا, ایک ایشیا میں سے ہو جائے گا, برصغیر پاک و ہند میں سے, ہند میں سے ہو جائے گا, افریقہ میں سے ہو جائے گا, اوپر ایک ہی مجتہد ہوگا, فتویٰ اسی کا چلے گا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے وقت میں 6 6 7 7 8 8 مجتہدین ہیں تو پھر عالم کی ذمہ داری بھی مکلف پہ ڈالی گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان 8 میں سے کون سے ایسے مجتہد ہیں جو کہیں گے میں نہیں, وہ عالم ہے, چونکہ جو یہ کہے گا اس کی اپنی اجتہاد ختم ہو جائے. یعنی اگر سیستانی صاحب کہیں خامنہئی صاحب زیادہ عالم ہے مجھ سے, سیستانی صاحب خود قابل تقلید نہیں رہیں گے, یا پوچھ لیجیے گا شرعی مسئلہ فقہی مسئلہ کسی سے, خامنہئی صاحب کہیں سیستانی صاحب میرے سے بڑے مجتہد ہیں, عالم ہے, خامنہئی صاحب کا اپنا اجتہاد کیا. تو تقلید کے حوالے سے ڈاکٹر اور مریض والا معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, سر درد ہے, سینہ درد ہے, آپ کو دوائیوں کا نہیں پتا, آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ بالکل اہل نہیں ہے, تو جو اہل ہیں یعنی ڈاکٹر, ان کے پاس جائیے, وہ نسخہ لکھ کے دیں گے, اس پہ عمل کیجیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سر درد کی, سینہ درد کی, گلا درد کی, بخار کی, کسی انفیکشن کی, ہر مرض کی میں ایک ہی ڈاکٹر سے ہمیشہ دوائی لیتا رہوں. نہیں, میں شوگر کے لیے علیحدہ جا سکتا ہوں, ہارٹ کے لیے علیحدہ کسی کے پاس جا سکتا ہوں, کوئی پابندی مجھ پہ نہیں. اسی طرح شریعت نے مجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, ایک ہی شخص کی میں تقلید کروں, پھر جو وہ کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے جی, آپ مقلد کس کے فلاں کے جی, ان کا یہ ہے. اب میرے دل کو دوسرے مجتہد کا زیادہ وہ, یعنی میں پھر مثال دیتا ہوں, مجھے جناب بشیر نجوی صاحب کے کما زنی والے اور خونی ماتم والے کا بالکل میں اس کا قائل نہیں, میں خامنہئی صاحب کے اس کا قائل. اب میں نے تقلید بشیر نجوی صاحب کی اگر کی ہو تو میرے لیے تو خامنہئی صاحب کی حق اور سچ پر مبنی بات کہ خونی ماتم بدعت ہے میرے لیے ضائع ہو گئی, چونکہ میں مقلد ان کا ہوں. تو ایسی کوئی قید و بند نہیں ہے, آپ 10 مختلف مسائل میں 10 مختلف مجتہدین کے فتاوی سے استفادہ کر سکتے ہیں, کوئی قید و بند نہیں. مختلف مسائل میں, یہ نہیں کہ ایک ہی مسئلہ, مختلف مسائل. اور نہ ہی تقلید کا یہ مطلب ہے کہ پیری مریدی والا, مرشد اور مرید والا معاملہ ہو گیا, پھر آپ نے خمس بھی ان سے پوچھ کے دینا, ان کو بلکہ دینا, اور ان کی اجازت کے بغیر نہ آپ صدقہ کہیں دے سکتے ہیں, نہ خمس دے سکتے ہیں. اور جو معصوم کا ایک مقام ہے وہ مجتہد کو ہم نہیں دے سکتے, مجتہدین معصومین نہیں ہوتے. تقلید کے یا اجتہاد کے ہم اتنے کے قائل ہیں, ایک تو مجتہدین کے فتاوی واضح آیات قرآنی یا واضح فرامین اور احادیث اور مسند احادیث معصومین سے آگے نہ بڑھے ہوئے ہوں. ایک چیز کو معصومین کھیلنا حرام قرار دیں تو مجتہد کہیں جی نہیں, کوئی شرط کے بغیر آپ کھیلیں تو کوئی ممانعت نہیں, معذرت کے ساتھ, وہاں مجتہدین کی بات نہیں سنیں گے. تقلید ڈاکٹر اور مریض والا معاملہ ہے. اگر آپ خود اس کے اہل نہیں ہیں تو جو اہل ہیں ان میں سے کسی کے بھی, میں مطلب مجھے باقاعدہ تقلید کرنے کی, نیت کرنے کی, ارادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں ایک مسئلہ ہے اس کا حل نہیں جانتا, میں نہیں جانتا جی, میں مسجد تک جا رہا تھا, راستے میں جو پانی کھڑا تھا اس کی چھینٹیں پڑ گئی, یا میں انہی کپڑوں میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, اس مسئلے کا میرے پاس حل کوئی نہیں. میں قرآن اور حدیث سے نتیجہ نہیں نکال سکتا. میرے پاس ڈکو صاحب کی توضیح ہے, خامنہئی صاحب کی ہے, فاضل انکرانی صاحب کی ہے, سید حسین فضل اللہ, کسی کی بھی, خمینی صاحب کی ہے, کسی کی بھی پڑھی ہے, میں اٹھا کے اس میں سے وہ مسئلے کا حل کر کے اس پہ عمل کر لوں گا, بات ختم. اگلی دفعہ مجھے کوئی مسئلہ ہے, میں ڈکو صاحب کی اس میں آ گیا ہوں, توضیح میں مجھے وہ مسئلہ زیادہ, میں اس پہ کر لوں گا. یہ ایک علم سے استفادے والی بات ہے, جو علم آپ نہیں جانتے. اس میں کوئی پیری مریدی نہیں ہے, کوئی اس طرح سے وہ نظام اپیرل معصومین کے نظام کے نہیں ہے, اور نہ ہی معصومین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ان کا ہے. اسی طرح ولایت فقیہ کے حوالے سے بڑا وہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, یا کہیں ہمیں دشمن کہا جا رہا ہے, کہیں ہمیں وکیل ولایت فقیہ کہا جا رہا ہے. بھائی ولایت فقیہ کو میں شرعی ولایت کو مانتا ہی نہیں, سیدھی بات. منہج قرآن و اہل بیت کے مطابق یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں, قرآنی نظام نافذ کرتے ہیں, نظام امامت کو نافذ کرنے, نظام امامت اس طرح سے تو امام معصوم کے بغیر کو نافذ کر نہیں سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ اب غیبت کبریٰ میں عوام کو مادر بدر ذات تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جناب جب تک امام نہیں آتے جناب جو مرضی ملک میں ہو کرو, جو دنگا فساد گانے سنو, یاشیاں کرو, فاشیاں کرو, اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. غیبت کبریٰ ہمیں بے نیاز تو نہیں کر دیتی کہ تمام ذمہ داریوں سے ہم جناب بے نیاز ہو کے بے پرواہ ہو کے بیٹھ جائیں. ولایت فقیہ ایران کا اپنا ایک نظام ہے, اور ایران کے نظام کے مطابق ان کو حق ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو نظام وہ اختیار کریں وہ کریں. ولایت فقیہ کی شرعی اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے جس طرح سے امبوز کی جاتی ہے, ٹونسی جاتی ہے, کہ جو جناب خامنہئی حافظ اللہ تعالیٰ کو رابر نہیں مانتا, نائب امام نہیں مانتا. نائب امام کوئی بھی نہیں ہے. نیابت عامہ میں سارے فقہا, نیابت خاص ختم ہو گئی تھی 4 نواب اربعہ کے بعد, اس لیے مخصوص نائب امام کوئی بھی نہیں ہے بھائی. جو بھی علمی طور پہ فقہا ہیں, بزرگان اکابرین ہیں, وہ نیابت عامہ کا حصہ ہے. نیابت خاص کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, بلکہ رد کیا گیا اس شخص کا کہ جو اپنے آپ کو ان کا نائب کہے, یا کہے میں براہ راست ان سے ملتا ہوں یا احکامات لیتا ہوں. ایسا شخص جو ہے جھوٹا ہے, کذاب ہے بحکم امام. تو ولایت فقیہ ایران کے نظام تک
یا ایک اچھے نظام تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ولایت معصومین جیسا درجہ دینا، ولی فقیہ کو امام معصوم کے نائب کے طور پہ وہی پروٹوکول دینا، وہی اختیارات کا حامل سمجھنا، اس کے نہ ہم قائل ہیں، نہ منہج قرآن و اہل بیت اور تعلیمات قرآن و اہل بیت میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ تو یہ مختصراً ہم نے 8 سے 9 چیزیں آپ کے اس میں عزاداری کے حوالے سے ایک چیز رہ گئی ہے عزاداری کے عنوان سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عزاداری کو ہم اس چیز کو عزاداری سمجھتے ہیں کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری معصوم تک ثابت ہے، یعنی غم حسین میں سوگوار ہونا، غم حسین کو منانا، مغموم رہنا، ذکر حسین پہ آنسو بہانا، گریہ کرنا، اور ذکر حسین کا اہتمام کرنا، اور ذکر حسین اور غم حسین اور شہادت حسین کی نشر و اشاعت کرنا، یہ وہ عنوانات ہیں جو سنت عزاداری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے عنوانات ہیں، سینہ زنی ہو، خونی ماتم تو خیر وہ معاملہ ہی ہو رہا ہے، ان کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، یعنی سینہ زنی کو علماء مباح عمل کہتے ہیں، سنت کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ سنت کے لیے آپ کو پھر خود سیرت ائمہ طہار میں سے اس چیز کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو رسومات عزاداری ہیں ان کو بھی ہم سنت نہیں سمجھتے، شبیہ ذوالجناح نکالنا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام علی مقام یا دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں ان کا اجراء کرنا، علماء کہتے ہیں جی اگر ان کو دیکھ کے آپ کا غم بڑھتا ہے تو فابہا، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن جس طرح سے ذوالجناح کو لایا جاتا ہے، کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کا غم بڑھتا ہے؟ وہ سجاوٹ، وہ زیورات، وہ پھول، وہ چادریں، وہ ذوالجناح جو امام علی مقام کا سواری تھی، اس کی جو مظلومیت یا جو اس کا حال تھا، کیا اس حال کے مطابق یہ نکلتا ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان رسومات کی آڑ میں بدعات کو بہت ہر سال ایک نئی بدعت، کہیں مٹکے پھوڑے جا رہے ہیں کہ بلیڈ مارے جا رہے ہیں، پولوں پہ چلنا، ہم اس کو بالکل بدعت سمجھتے ہیں، یہ عزاداری کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ خونی ماتم، اس کو ہم عزاداری کا نہ صرف حصہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، یہ عزاداری کے عنوان سے ڈالی گئی بدعت ہے۔ اسی طرح دیگر عنوانات سے جو سنت عزاداری جس کے ہم قائل ہیں کہ واقعتاً یہ سنت عزاداری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ عزادار جو اپنے ائمہ کی روش پہ عزاداری کا اہتمام کرتا ہے، وہ یہ پھر دہرائے دیتے ہیں، ذکر حسین کی نشر و اشاعت، غم حسین کی نشر و اشاعت، کربلا کی نشر و اشاعت، پیغام اور پیام حسین کی نشر و اشاعت، امام علی مقام کے ذکر سن کے گریہ کرنا، امام علی مقام کی شہادت کے اوپر مشتمل شعر سن کے گریہ کرنا، ان کا اہتمام کرنا، مجالس حسینیہ کا اہتمام کرنا، بالکل تمام سنت چیزیں، ثابت شدہ چیزیں اور باعث اجر و ثواب چیزیں ہیں۔ تو یہ مختصراً کچھ عنوانات تھے جن پر ہم نے مختصراً اپنا موقف دیا ہے آپ کو کہ منہج قرآن و اہل بیت سے ہم نے یہ جتنی چیزیں بیان کی ہیں ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں اور کریں گے، یعنی یہ اب ہر موضوع پہ الگ سے، ان میں سے ایک موضوع کے اوپر الگ سے تفصیلی ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں ابھی تو زبانی بات کی، اب اس کے اوپر ایک موضوع کے ایک ہمارے عقیدے کے اوپر ہم قرآن و اہل بیت سے انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے، اور صرف پڑھ کے نہیں سنائیں گے، آپ کو دکھائیں گے بھی، اور آخر میں سب کو ہماری دعوت ہے کہ آ جائیے منہج قرآن و اہل بیت کی طرف، جہاں بدتمیزیاں نہیں ہیں، جہاں گستاخیاں نہیں ہیں، جہاں پہ اختلافات کی بنیاد پر دیگر ہمارے مسلمان بھائیوں کے بزرگان کی تکفیر کر کے دل آزاریاں نہیں ہیں، فتنے نہیں ہیں، وحدت امت کا نظریہ ہے، یہی وحدت قائم رکھنے کے لیے امیر المومنین مظلوم رہے لیکن خاموش رہے، لیکن باعث فتنہ معاذ اللہ نہیں بنے، فتنہ نہیں ڈالا، نہ برداشت کیا، نہ کسی کو ڈالنے دیا۔ یہی وہ وحدت امت ہے جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے ہر امام نے جو ہے بے شمار چیزوں کو نظر انداز کیا، بے شمار مصائب کو بھگتا، صبر اختیار کیا۔ وحدت کسی ایک امام نے بھی آپ کو نہیں کہا کہ اہل سنت کے اکابرین جو ہے وہ اسلام سے نکل گئے تھے، ان کے ساتھ کھانا حرام ہے، رشتہ داریاں حرام ہے، ذبیحہ حرام ہے، ان کا کسی ایک امام، اس کے اپوزٹ سب نے کہا کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو، ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کی غمی خوشیوں میں شرکت کرو، ان کا ذبیحہ حلال ہے، تمہارے ایمانی بھائی ہیں۔ اگر ایمانی بھائیوں کے اکابرین اسلام سے پھر گئے تھے اور ایمانی بھائی ان اسلام سے پھرنے والوں سے دین لے رہے ہیں، عبادت نبی خدا، تو ائمہ طہار علیہ السلام کس لیے ہمیں کہتے رہے کہ تمہارے ایمانی بھائی ہیں، رشتہ داریاں بھی جوڑو، جنازوں میں بھی جاؤ، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو؟ تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ منہج قرآن و اہل بیت کی طرف آئیں، جو چیزیں قرآن و اہل بیت سے ثابت ہیں اختیار کیجئے، لازماً اختیار کیجئے۔ عبادت نبی خدا ہم 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں الحمدللہ، لیکن اس کی بیس کے اوپر ہم کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ، کسی نے جو غلط کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم غلط کو غلط کہیں گے، لیکن اس غلط عمل کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کسی ہمارے امام میں سے جو ہمارے لیے اسوہ ہدایت ہے، نمونہ ہے، ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ بندہ اسلام سے نکل گئی تھی یہ شخصیت، تو پھر ہم بھی الفابہ، ہم بھی قائل ہیں اس کے۔ تو جب انہوں نے کام نہیں کیا، اس لیے تو کہا ائمہ طہار نے، اس لیے تو کہا کہ اللہ لعنت کرے ان غالیوں پر جو ہم سے وہ چیزیں منسوب کر دیتے ہیں جو ہم نے خود نہیں کی، وہ دعوے ہم سے منسوب کر دیتے ہیں جو اپنے بارے میں ہم نے کبھی خود نہیں کیے۔ کسی امام نے نہیں کہا کہ ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ یہ کہتے ہیں جی امام ہدایت بعد کی بات ہے،
ہدایت بعد کی بات ہے، پہلے یہ دیتے ہی ہے کچھ. تو منہج قرآن و اہل بیت کی طرف دعوت عام ہے. خود پڑھیے قرآن، خود پڑھیے تعلیمات، خود پڑھیے. نہ میری بات مانے، نہ یاری کی مانے، نہ کسی سے بڑے ماما پوش کی مانے. خود اہل بیت کی تو مانے. نہج البلاغہ کو تو پڑھیے، صحیفہ کاملہ تو پڑھیے، دیگر مسند اور متواتر احادیث کو تو پڑھیے. پھر ان حدیث کو قرآن سے کمپیئر کیجئے، چونکہ آپ کے امام کا حکم ہے، آپ کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری جو بات تم تک پہنچے حدیث مطابق قرآن ہے تو بسم اللہ لے لو، نہیں ہے تو دیوار پر دے مار. تو یہ دعوت ہے آپ کو. اور دوسری دعوت کہ ہمارے نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.